ناظرین، یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ سورہ حجرات کے پہلے آیات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کس بات پہ دلالت کرتی ہیں، اور یہ واقعہ جو پیش آیا ہے کہ شیخین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جدال کیا ہے، یا اس پہ ان کے کوئی طعن ہے یا ان کی کوئی مدح ہے یا ان کی کوئی تعریف ہے۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ارکان اسلام میں سے اور ارکان ایمان میں سے بہت ہی نہایت ہی ضروری چیز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کا وجوب سمجھنا اور اس کا ہمیشہ برقرار رکھنا۔ جو اس شرط پہ پورا نہیں آتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ کریں، اللہ رب العزت سورہ مبارکہ فتح میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہایت ہی تکریم کرو۔ اور یہ ایسا حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہے، کسی قسم کے کسی کو بخشش نہیں ہے۔ فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب بار بار اللہ تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے تو ان کے القاب شریفہ سے دوسرے انبیاء کو جب پکارتا ہے اللہ، یا نوح کہتا ہے، یا ابراہیم کہتا ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا لوط، ان کے نام سے پکارتا ہے۔ ان کے اسماء مبارکہ میں کوئی تعریف نہیں ہے۔ اگر ابھی میں مولوی عبداللطیف صاحب کو پکاروں عبداللطیف، اے عبداللطیف، اس میں ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ القاب شریفہ جو ان کے سب سے عظیم القاب ہیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی سے پکارتا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ جب دوسرے انبیاء کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو القاب شریفہ سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، توقیر، احترام کا خود خیال رکھا ہے، اور دوسرے انبیاء کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتری دیا کہ جب ایک اللہ تعالیٰ جو خود زمین و آسمان کا بنانے والا ہے بقیہ انبیاء کو ان کے اسماء سے پکارتا ہے، ان اسماء میں کوئی تعریف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ اللہ تعالیٰ ان کے القاب سے پکارتا ہے، ابھی اگر میں مولوی عبداللطیف صاحب کو پکاروں عبداللطیف، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن اگر میں ان کے القاب سے پکاروں اے فاضل محترم، اے جناب عالم دین، تو اس میں لازمی بات ہے، اس میں تکریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود تکریم کا خیال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سب انبیاء جیسے نہیں ہیں، ایک بعض انبیاء کو دوسرے پہ تفضیل دی ہے، اور ایسے نبی بھی ہیں جو دوسرے انبیاء پہ بہت سارے درجات کے ساتھ، بہت ہی نہایت درجات کے ساتھ ان کی عظمت ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کے امام ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری۔ تمام انبیاء سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس عہد و میثاق لے لیا کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے نصرت کرنا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس دنیا میں جب آئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا کہ میں تورات و انجیل لے کے آیا ہوں، اور کیا ہے، میں ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینے والا ہوں کہ تم بنی اسرائیل، تم عیسائیوں پر، تم نصارہ پر اس پہ ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی تعظیم کرنا تم پہ واجب ہے۔ میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں، اس کا نام گرامی ہے، اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم ناظرین، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ کہ ان پہ جب ایک شخص کو آپ نبی مانتے ہیں تو اس کی تعظیم واجب ہے۔ یہ انسان کا ضمیر کہتا ہے، انسان کا عقل کہتا ہے، یہ اور شریعت بھی یہی کہتی ہے، اور یہ صحابہ کا دستور بھی یہی تھا۔ صحابہ جو مومن صحابہ تھے ان کا دستور یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت تکریم کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں صفحہ نمبر 484 میں باب الشروط میں حدیث نمبر 2731 اور 2732، یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی کفار سے، اور عروہ ابن مقصود کفار کی جانب سے ایلچی بن کے آیا تھا، وہ کفار کی جانب سے ایک جانا پہچانا شخص اور ایک محترم شخص تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
وہاں پر یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس حدیث میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے فإنی واللہ لا ارى وجوہا، یا رسول اللہ اگر آپ کفار اب مکہ والوں سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا قوم ہے، مکہ والے آپ کا اپنے قوم ہیں، اپنے قریش ہیں، اگر آپ ان کو مار دیں آپ دنیا آپ کو کیا کہے گی کہ آپ نے اپنے قوم کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیا. اور اگر جنگ ہو جائے وإنی لأرى وجوہا وإنی لأرى أشوابا من الناس خلیقا أن يفروا ويدعوا، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں ان کی تو عادت ہے جنگوں سے بھاگنا. وہ کافر بھی کہہ رہا تھا میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے یہ تو ایسے ان کو عادت ہے جنگوں سے بھاگنا، آپ ان کے ساتھ کیا جنگ کریں گے. اچھا تو ابو بکر وہاں پہ ان کو کچھ لگ گئی. وقال له ابو بکر امسس ببغض اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اتنے سخت الفاظ، اتنے غلط الفاظ. بدر کس کو بولتے ہیں؟ بدر بولتے ہیں وہ جگہ عورت کی جو فرج جو ختنے کے وقت اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اس بت کے فلان جگہ کو یعنی شرمگاہ کو جہاں اس کی غلط لفظ ہے نا اس کو آپ چھوسنا شروع کر دو. تو شاید اس کا اشارہ تھا نا کہ یہ جنگوں سے بھاگنے والے کون ہیں، اس کو لگی ہے اس طرح کہنا. اچھا بہرحال عروہ ابن مقصود وہاں عروہ ابن مسعود ثم ان عروہ جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، عروہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا اپنے آنکھوں سے. قال فوالله ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منه. راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ حالت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعاب بینی ناک کا جو لکوڈ ہوتا ہے وہ باہر پھینکتے تو زمین پہ نہیں کرتا، صحابہ اس کو اپنی ہتھیلیوں پہ لیتے فدلک بها وجهه وجلده، اس سے اپنے چہرے کو مستے، اپنے بدن پر تبرک کرتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور اگر کوئی حکم دیتے تھے تو وہ اجابت کرتے تھے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو لیتے تھے تو ان کے وضو کے پانی پہ ایسا ہوتا تھا کہ لڑائی ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، یہ سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ذی القعدہ سنہ 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر. اور جب وہ بات کرتے تھے صحابہ اپنی آواز دھیمی کرتے. سورہ حجرات کب کی بات ہے؟ سنہ 9 ہجری کی بات، وفد بنی تمیم کی بات. تو یہ نہیں کہنا کہ صحابہ کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ آواز نیچے رکھنی ہے. صحابہ جو صحابہ مومن تھے، جو صحابہ ایمان پہ تھے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اچھا پھر یہ عروہ جب مکہ والوں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمدا. میں جتنا ادب کسی بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ کا نہیں ہوتا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے عزت کرتے ہیں. اچھا اور پھر وہ یہی کہتا ہے، مکے والوں کو جا کے بھی بتایا جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اچھا یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ سنن ابی داؤد ہے بتحقیق شیخ صدقی جلیل العطار، کتاب الطب میں شریک کہتا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ کانما علی رؤوسهم الطیر فسلم. میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ مشرف ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہیں کہ صحابہ جیسے گویا ان کے سر پہ پرندے بیٹھے. تو صحابہ جو ہے یہ کہنا کہ بھائی ان کو پتہ نہیں تھا کہ ادب کرنی ہوتی ہے، یہ پتہ تھا ادب کرنی ہوتی ہے. اب ابو بکر عمر صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کتاب تفسیر ہے، تفسیر سورہ حجرات. ابن ابی ملیکہ عبداللہ ابن عبید اللہ جو فقہاء تابعین میں سے، پرانے تابعین میں سے، کاد الخیران ان یہلک ابا بکر وعمر، وہ خود کہہ رہا ہے ابو بکر عمر ہلاک ہونے لگے تھے. یہ کہ ہلاک ہونے لگے تھے، ہلاک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ اس کے تعصب کی وجہ سے اللہ ہلاک ہو گئے. اچھا کیا ہوا؟ انہوں نے آپس میں لڑائی کی، فرتفعت اصواتہما، انہوں نے آواز بلند کی ہے ایک دوسرے سے لڑائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس. اب یہ متعدد لحاظ سے میرے محترم ناظرین عدم اسلام ان کا ثابت کر لیتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی، کیونکہ میں نے دکھا اپنا، عروہ ابن مسعود خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ و قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے جتنا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. ان کی عزت کی ایک وجہ کیا ہے؟ یہی کہ جب ان کے سامنے کبھی بلند آواز میں بات نہیں کرتے. اچھا تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بلند آواز سے چیخا چلائے، اللہ نے ان کے مذہب میں قرآن بھی نازل کیا. اب یہ استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، استخفاف بالنبی وجوہ ارتداد میں سے ایک یہی استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کرنا. کتاب الردہ مختلف فقہ کے کتب میں آپ دیکھیں کہ مرتد کیسے مرتد بنتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو گالی دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، بے احترامی بھی کرے کسی قسم کی وہ کافر بن جاتا ہے.
الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 2 ہے، چاپ دار کتب العلمیہ، صفحہ نمبر 180. وحکم من سب، جو کسی نبی کو گالی دے دے یا اللہ کو گالی دے یا ملائکہ کو، او استخف بہم، یا ان کی بہترامی کرے، ان سب کا حکم کیا؟ کفر ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یہ سب کافر ہے. اچھا، المحلہ لابن حازم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 412 فرماتے ہیں ان من سب اللہ او النبی، جو رسول اللہ تعالیٰ کو گالی دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا کسی فرشتے کو گالی دے یا کسی نبی کو گالی دے، او شیئا من الشریعہ، یا شریعت کی کسی بات کو گالی دے دے، نماز کو گالی، روزے کو گالی، کسی سنت کو گالی دے دے، او استخف بشیء من ذلک، یا ان میں سے کسی ایک کی بہترامی کرے، چاہے اللہ کو گالی دو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترامی، بات ایک ہی ہے. فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى به من تعظيم الله وإكرام الملائكة والنبيين وتعظيم الشريعة التي هي شعائر الله، فصح أنه لم يؤمن فقد كفر. کہتا ہے ایسا شخص نے، ہم ان کا حق میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا. جب یہ اگر ایمان لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی نہیں کرتا، ان کے استخفاف نہیں کرتا، ان کی بہترامی نہیں کرتا، تو ایسا شخص شروع ہی سے کافر تھا. پھر وہ بہت لمبی ایک صفحہ لکھتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ سب لکھ کے دوں، آپ کو پڑھا دوں. یہ کتاب محنغ محتاج الى معرفت معانی الفاظ المنہاج للخطیب الشربینی، یہ جلد نمبر 5 ہے. یہ کتاب الردہ ہے، مرتد ہونے کے احکام. ارتداد کس کو کہتے ہیں؟ قطع الاسلام بنیت او قول او کفر و فعل، جو اسلام سے نکل جائے، نیت کرے قول یا فعل سے اسلام سے خارج، اس کو ارتداد کہتے ہیں. سواء قاله استعزاها او عنادا او اعتقادا، چاہے کوئی شخص مذاق میں کوئی ایسی کفری بات کہے یا دشمنی میں کہہ دے یا اس کا عقیدہ ہی یہی ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. فمن نفی الصانع، جو اللہ تعالیٰ کو کہہ دے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، ارتداد. ٹھیک ہے نا. او الرسل، یا انبیاء علیہ السلام کو نفی کر دے. او کذب رسولا، یا کسی نبی کو تکذیب کرے. اب اس کی ذیل میں شارح کیا فرماتے ہیں؟ تکذیب کذب رسولا، کسی رسول کی تکذیب کرے، او سبہ او استخف بھی، چاہے آپ تکذیب کریں کہ یہ نبی جھوٹا ہے یا کوئی بھی نبی جھوٹا ہے، نستجیر باللہ، یا اس کو آپ اس کی بہترامی کریں، یہ سب کفر ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے بالاجماع صحیح حدیث میں ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے. آواز بلند کرنا، آپس میں لڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ استخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. استخفاف بالنبی مرتد کے احکام میں سے، مرتد کے خواص میں بالاجماع، اس میں کسی قسم کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بس کفر الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گیا. کس بات کو یہ منع کریں گے؟ یہ منع کریں گے کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کی. بالکل آواز بلند کیا، ایک دوسرے پہ چیخے چلائے نہیں ہیں، بالکل چیخے چلائیں. کسی بھی محترم شخص کے بارگاہ میں آپ دان نکالیں عبداللطیف صاحب، دیکھتے ہیں اس کا جواب کیسے دیں گے. آپ کیا کہیں گے عبداللطیف صاحب کہ انہوں نے لڑائی نہیں کیا، آپس میں لڑائی کیا کس کے بارگاہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. ٹھیک ہے نا. کسی بھی عظیم شخص کے بارگاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو مہمانوں کے سامنے، اس کی بے عزتی ہے، اس کے عدم احترام ہے، عدم تکریم ہے. اور وہ ابن مسعود جو کافر تھا، قریش کا مشرک تھا، حدیبیہ کے مقام پہ، اس کو بھی سمجھ آئی ہے کہ تکریم کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہی ہے کہ اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آواز بلند کی ہے. آواز بلند کرنا استخفاف بے ادبی ہے. بے ادبی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے، ارتداد دین سے خروج کا نام. شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک. دیکھیں یہاں سورۃ الحجرات کے حوالے سے، سورۃ حجرات کی جو 5 آیات، ان 5 آیات کے حوالے، جس میں حسن علی یاری کا موقف یہ ہے کہ معاذ اللہ سے شیخین کا کفر ثابت، ان کا مدعا یہ ہے. اب یہاں پر جو ان کا مدعا، یہ جو 5 آیتیں یہ پیش کرتے ہیں بطور دلیل، ہمارا پہلا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو، 1 منٹ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے جی، 1 منٹ، یہ ایرو نہیں آ رہا یہاں جی. ٹھیک ہے بس اسٹارٹ، معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا مسئلہ ہو. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ حسن علی یاری صاحب قرآن کی یہ آیات پیش کر، جبکہ حسن علی یاری کا موقف یہ ہے کہ قرآن تحریف شدہ ہے. قرآن کیا ہے بھائی؟ تحریف شدہ ہے. جب ان کے یہاں یہ قرآن تحریف شدہ ہے، معاذ اللہ یہ مشکوک بنا. یہ دلیل کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں؟ سورہ حجرات کس طریقے سے پیش؟ ہمارا پہلا مطالبہ حسن علی یاری صاحب سے یہ
یہ ہوگا اور ہے اور رہے گا کہ اللہ یاری صاحب آپ ان سورہ حجرات کی 5 آیات کو اپنے معصوم اماموں سے پہلے ثابت کیجئے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. ہمارا پہلا مطالبہ یہ رہے گا کیونکہ آپ ان کو بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں, بطور دلیل کے, اور دلیل ایسی پیش کر رہے ہیں جس کے لیے آپ مانتے ہیں کہ جی اس میں تحریف ہوئی. اس میں تحریف آپ اپنے معصوم امام سے ان 5 آیات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونا سمجھیے گا. یہ پہلی بات. دیکھیں سورہ حجرات کی جو آیت ہے, پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, جو پہلی آیت اس کے متعلق میں 4 پوائنٹ ناظرین کے سامنے رکھتا. 4 پوائنٹ, ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ کہ سن 9 ہجری کے اندر بنو تمیم کا وفد آتا ہے. بنو تمیم کا وفد آتا ہے سن 9 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور شیخین کا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف. ایک صحابی رسول کا کہنا ہوتا ہے کہ جی اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے, دوسرے کا کہنا ہوتا ہے کہ جی حضرت قعقاع بن معبد کو بنایا. تو یہ اختلاف, ٹھیک ہے. اب یہ جو اختلاف ہوتا ہے ان دونوں حضرات کا, یہ ان سے مشورہ لیا نہیں گیا تھا. انہوں نے مشورے میں پہل جس پر بطور تنبیہ کے اور امت کو بطور تعلیم کے یہ پہلی آیت نازل, یہ صرف پہلی آیت, ٹھیک ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا, پہلی بات اس آیت. دوسرا پوائنٹ سامعین کہ شیخین کا یہ جو عمل تھا آپس میں اختلاف اور اسی طریقے سے جو آواز بلند, یہ جو کا اختلاف تھا, یہ عمل آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا. آیت نازل بعد میں ہوئی. عمل جب آیت نازل ہی بعد میں ہوئی تو یہ آیت کی مخالفت نہیں کہلائے. یہ بات سامعین آپ ذہنوں میں بٹھا. اس لیے الایاری صاحب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی فقیہ کو, کسی بھی محدث کو, کسی بھی مفسر کو, چاہے وہ اہل سنت والجماعت کا کیوں نہ ہو, اٹھا کر پیش کرتے ہیں. ان کا پیش کرنا غلط, کیونکہ انہوں نے وہ باتیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لکھی ہیں. شیخین نے جب اس آیت کے خلاف کیا ہی نہیں تو یہ آیت ان پہ فٹ نہیں ہوتی. الایاری صاحب 2 باتیں سمجھ لیں, آپ تھوڑا سمجھ لیں تاکہ اصلاح ہو جائے آپ اور آپ کے کہنے والوں. تیسرا پوائنٹ شیخین کا یہ جو عمل, شیخین سے یہ جو عمل ہوا, ان کا جو اختلاف ہوا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے, وہ ایسا عمل نہیں تھا جو قابل مذمت ہو, کہ بطور جو ہے وہ فاف کے نہیں, بطور انجانے میں ہو. اس لیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں کوئی مذمت کی بات نہیں کی. الایاری صاحب ذرا ادھر دیکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں. آیت کے اندر کوئی شیخین کو کافر نہیں قرار دیا گیا. مسکراہٹ کے پیچھے اپنی بے بسی کو نہ چھپائیں, ذرا لکھیں ہمارے اس پوائنٹ کو. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کوئی کافر نہیں کہا شیخین, کوئی معاذ اللہ انہیں گمراہ نہیں کہا. الایاری صاحب دیگر آیات کی طرف جاتے ہیں. اس آیت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے سامعین, کوئی بات. یہ 3 باتیں, 3 پوائنٹ. اب آ جاتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. چوتھا پوائنٹ الایاری صاحب ذرا ادھر توجہ دیجیے, لکھیے. چوتھا پوائنٹ سامعین یہ ہے کہ الایاری صاحب کہتے ہیں کہ تقدم علی اللہ, تقدم رسول, یہ کفر کہتے ہیں. اب گردن ہلا دیں ذرا سا, ایسا ہی ہے نا, تقدم علی اللہ کو اور تقدم رسول کو آپ کفر کہتے ہیں. ادھر تو دیکھیے الایاری صاحب, ادھر تو دیکھیے. اچھا, تقدم کو یہ کفر کہتے ہیں. سامعین ذرا یہ پوائنٹ سمجھیے گا, حضرت صاحب آپ بھی غور کیجیے گا. جب اللہ رب العزت نے ان کے عمل پر کوئی مذمت بیان نہیں, پہلی آیت میں کوئی مذمت بیان نہیں کی اللہ رب العزت ان کے اس عمل پر, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مذمت بیان کی ہے, نبی نے بھی کوئی مذمت بیان نہیں کی, نہ کفر کہا, نہ گمراہی کہی, نہ یہ کہا کہ تم میری اتباع کی مخالفت کرتے ہو, کچھ بھی نہیں کہا. جب اللہ نے نہیں کہا, رسول نے نہیں کہا, آج اس صدی کے اندر الایاری کون ہوتا ہے ان شیخین کو معاذ اللہ کافر کہنے والا, ان کے اس عمل پر جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے, آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا عمل ہے. اللہ نے کچھ نہیں کہا, کافر نہیں کہا, گمراہ نہیں کہا, رسول نے کچھ نہیں کہا. اب الایاری کا کافر اور گمراہ کہنا یہ تقدم ہے, یہ تقدم علی اللہ ہے, یہ تقدم علی الرسول ہے. الایاری صاحب یہ تقدم علی اللہ اور تقدم علی الرسول ہے جو آپ آج تک کرتے آئے ہیں, اور آپ کے اصول کے مطابق. اپنی بات نہیں کر رہا میں, آپ کو آپ کا اصول یاد دلا رہا ہوں جو میں نے دلایا
کہ تقدم علی اللہ اور تقدم رسول کو آپ کفر کہتے ہیں تو آپ آج تک یہ کفر کرتے آئے ہیں، آپ کافر بن رہے ہیں۔ ذرا نگاہیں تو ملائیں ہمارے ساتھ، مسکرائیں تو صحیح اپنے کفر پر، مسکرائیں نا ذرا۔ یہ آپ کافر بن رہے ہیں، آپ نے تقدم علی اللہ کیا، آپ نے تقدم علی رسول کیا، شیخین کو کافر کے۔ جب اللہ نے کافر نہیں کہا، جب رسول نے کافر نہیں کہا اس عمل پر، آپ کون ہوتے ہیں کافر کہنے والے؟ آپ نے تقدم علی اللہ اور تقدم رسول کیا، آپ اپنے اصول کے مطابق کافر بنے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تن کے اندر ذرا کلمہ پڑھیں، پھر جب یہاں اس نشست سے اٹھے نا تو تجدید نکاح بھی کر۔ تیسری بات یہ کہ اب نہیں کہنا شیخین کے اس عمل پر جس پر اللہ نے نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا کہ ماذ اللہ وہ کافر تھے، آپ نہیں کہنا کہ کافر، کہ پھر تقدم علی اللہ ہو جائے، تقدم علی رسول ہو جائے، اور آپ کیا بن جائیں گے؟ آپ اپنا ایمان ذرا آپ کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کو ثابت کیجیے، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے ایمان۔ یہ 4 پوائنٹ سامعین میں نے آپ کے ساتھ، یہ 4 پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہیں گے۔ اللہ یاری صاحب کے وہ شبہات جو ہے وہ بالکل ذہن سے نکل جائیں گے، آپ کے یہ جو دھوکے دیتے، جو عوام الناس کو دھوکے دیتے۔ 4 پوائنٹ اللہ یاری صاحب نے سمجھ لیا اور دیگر سننے والوں نے بھی۔ اب آ جاتے ہیں ہم تیسری بات کیا کہ میں آپ کو ایک حوالہ دکھاتا چلوں، دیکھ لیجیے، آپ کو شاید حوالہ نظر آ رہا ہو، جلاء العیون، ٹھیک ہے؟ ملا باقر مجلسی کی شیعہ حضرات کی معتبر کتاب، اور اسے اللہ یاری صاحب بھی معتبر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ میں اور آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ اس میں دیکھ لیجیے کہ قبر ولادت امام حسین علیہ السلام بسند معتبر جناب صادق سے روایت کی ہے کہ جبرائیل خدمت رسول میں قبل ولادت امام حسین آئے اور کہا آپ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوگا کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں۔ جبرائیل آ کر اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقول شیعہ حضرات کی اس معتبر روایت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں۔ یہ اللہ کی مخالفت ہوئی، تقدم علی اللہ ہوا نبی کی طرف سے معذل۔ اسی طریقے سے مرتبہ یہ بات ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سن کر جناب رسول خدا نے فرمایا جناب امیر کو بلاؤ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جبرائیل نے خدا کی جانب سے مجھے یہ خبر دی ہے ایک فرزند تمہارے یہاں متولد ہوگا، میری امت بعد میرے اسے شہید کرے گی۔ جناب امیر نے کہا مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں، مجھے ایسے فرزند کی حاجت نہیں۔ یہ دیکھیے اس حوالے سے کیا ثابت ہوا، یہ حضرات کے اس معتبر حوالے سے جو بات ثابت کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی مخالفت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی مخالفت، یہ تقدم علی اللہ ہے، یہ تقدم علی اللہ ہے۔ اور تقدم علی اللہ کو اللہ یاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ کفر، معاذ اللہ کفر کہتے ہیں۔ ان کے اصول کے مطابق اور ان کی مذہب کی معتبر کتاب، معتبر روایت کے مطابق معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے، ان کے فتوے سے فتوا لگ گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا فتوا لگاؤ، فتوا لگ گیا، لایا فتوا لگ گیا، رول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے، رول تو بنایا ہوا ہے۔ یہ اوپر شیخین پر فتوا لگا رہے تو دوسری جہاں وہ اصول پایا جائے گا وہاں لگے گا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول کے یہ ہے شیعہ مذہب، یہ ہے اللہ یاری صاحب کے، یہ خود بھی نہیں بچتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچتے۔ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہہ رہے، ہم صرف ان کی کتابیں اور ان کے اصول کے مطابق ان کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے شیعہ مذہب، یہ ہے آپ کی باتیں، ان سے معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بچتے۔ تو ابتدا کی ہے، انشاءاللہ اور حوالے بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے لائے۔ میں نے اپنے اندر 3 بات، ایک بات تو یہ کہ آپ قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں سورہ حجرات کی بطور دلیل کے، وہ آپ اپنے معصوم اماموں سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا نازل ہونا ثابت کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، جن میں سے شیخین تو معاذ اللہ کافر نہیں بنتے، شیخین بری ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہاں اللہ یاری صاحب اپنے اصولوں کے مطابق کافر۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم کیونکہ ان کی بے بسی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ دلیل کہاں سے لگی ہے، یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ کچھ اور مناظرے انہوں نے پہلے والے مناظرے دیکھے ہیں، اس کے لیے انہوں نے تیاری کی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس شیخین کا عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے سورہ حجرات کے واقعے میں 1-2 ہی دلیل ہیں، ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ شیخ صاحب ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں۔ پہلی دلیل کا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا ہے۔ دیکھیں پہلی دلیل یہ ہے کہ سند سے میں نے آپ کے بخاری سے دکھا دیا کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ جو مومن تھے کافر نہیں تھے، منافق نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، ان کی تعظیم ان کی شعار تھی۔ خود عروہ ابن مسعود نے مکے آ کر مکے والوں کو کہہ دیا کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی ایسے بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کی اتنی عزت ہوتی ہے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوتی ہے۔ اور ان کے عزت کے اور ان کے تعظیم کے مظاہر میں سے، نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ ذکر کیا اس شخص نے
کہ جب وہ بات ان کے سامنے بات کرتے ہیں یخفضون اصواتهم، وہ اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں. یہ کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے آواز کو دھیمی رکھا جائے یہ سب کو معلوم ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا، مکے والے کے کفار کو بھی معلوم تھا کہ یہ احترام کے مظاہر میں سے ایک مظہر، احترام کے طرق میں سے ایک طریقہ یہی ہے کہ ایک عظیم شخص کے سامنے آواز کو دھیمی رکھے جائے، اس کے سامنے اس پہ نظر نہ گرا جائے، اس سے پہلے کوئی پہل نہ کرے. یہ سب ان لوگوں کو پتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا. آپ ابو بکر عمر نے آپ کے بالاجماع صحیح حدیث کے روح سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کیا، ایک دوسرے سے لڑائی کیا، جھگڑا کیا. یہ عزیزو ایک طرف سے یہ بات کہ ان کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے، یہ ایک طرف ابو بکر عمر نے یہ بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے. اور تیسری بات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف، بے ادبی کرنا کفر ہے، ارتداد ہے. یہ سب میں نے ثابت کر دیا. اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ میں نہیں بولا کہ یہ کافر ہو گئے. بھائی یہ سب باتیں بالاجماع معلوم ہے، اصل واقعہ میں، اور اللہ نے اس آیہ میں بھی بولا ہے. آپ اس کو سمجھ نہیں رہے یا شاید انکار کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ آپ کے نزدیک قرآن تعریف ہے، تعریف قرآن پہ اگر بات کرنا چاہنا وہ ابو بکر عمر کے متعلق بات کریں گے، عائشہ کے متعلق بات کریں گے، عثمان کے متعلق دکھائیں گے کہ قرآن کس کے ہاں محرف ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مذمت ہی نہیں کی ہے. بھائی یہ خود مجھے ان کا نہیں معلوم کا طریقہ کیا ہے. پاکستان ہندوستان میں اکثر جو اہل سنت رہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ حنفی ہیں. احناف عقیدے میں سب ماتوریدی ہیں. یہ ماتوریدیوں کا امام ہے، اس کا کتاب ہے تفسیر الماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی، جلد نمبر 10، چھاپ دارالکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورہ حجرات ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجهر بالقول له وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا امره ونهيه. کہتے ہیں اس آیت میں جو مذمت نازل ہے، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے مذمت ہی نہیں کیا جی، کچھ بولا ہی نہیں ہے. ان کا امام ابو منصور ماتوریدی صاحب فرماتے ہیں اپنے تفسیر میں کہ اس آیے میں جو تقدم کا ذکر ہے، اس آیے میں جو مذمت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، اپنی آواز بلند کی، یہ صحابہ کے متعلق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ سے ایسا کام صادر ہوا. لا يحتمل منهم ان يرفعوا اصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول او يقدموا بين يديه في امر ولا نهي. کہتے ہیں صحابہ سے تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آواز بلند کریں، کسی بات پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل کریں. فتكون الآية في اہل الشرك او في اہل النفاق. کہتے ہیں یہ آیت مشرکین کے متعلق ہے، منافقین کے متعلق. ہمارا بھی یہ قول دیکھیں، اس آیے کے متن سے آپ کہتے ہیں اس میں مذمت تکفیر نہیں ہے. آپ کے امام ابو منصور ماتوریدی صاحب نے خود کہہ دیا کہ آیا صحابہ کے متعلق نہیں ہو سکتا، جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ یا تو منافق ہوگا یا مشرک ہوگا. ہمارا بھی یہ قول ہے، کیونکہ اس زمانے میں ان کی وفات ہے سنہ 335. اس زمانے میں بخاری کا کتاب اس کو نہیں پتا تھا. بخاری کی کتاب تو بعد میں مشہور ہو گئی نا، وہ پہلے زمانے میں اتنا مشہور نہیں تھا، تو اس کا پتہ نہیں تھا اس کو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اجماعی طور پہ صحیح ہے. تو اس نے اعتراف کر لیا، الحمدللہ رب العالمین. اچھا پہلی وجہ کفر میرے محترم ناظرین ہم نے ثابت کیا کس سے، رفع الصوت بے ادبی ہے، استخفاف ہے. استخفاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کا استخفاف کفر ہے. چاہے نبی کو گالی دے دو، چاہے اس کا مذاق اڑا دو، چاہے اس کی بے ادبی کرو، یہ سب کفر ہے، خروج عن الدین ہے. اس کے شخص نے اس کا جواب نہیں دیا. دوسرا وجہ میرے محترم ناظرین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آواز بلند کرنا یہ کیا ہے، یہ اذیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذیت جو ہے دلیل کفر ہے، دلیل کفر ہے. آپ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں آ کے اس کے سامنے، مہمانوں کے سامنے جھگڑا کریں، آواز بلند کریں، یہ کفر کی دلیل ہے. ملاحظہ کریں، میرے باتوں کا جواب دینا مولوی صاحب، اس مناظرے میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کے جواب دینا. آپ نے اپنی سے تیاری کی ہے، اللہ یہ کہے گا. میں نے جو باتیں نہیں کی ہیں اس کو آپ جواب دے دیں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میرے باتوں کا جواب، اس مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو اور آپس میں محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی اذیت کیا، وہ یہ ان کو اللہ نے دنیا میں لعنت کیا، آخرت میں لعنت کیا، ان کے لیے عذاب، اہانت والی عذاب تیار کیا. پھر سورہ مبارکہ توبہ میں فرمایا والذين يؤذون رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ لهم عذاب علیم. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2، قاضی عیاض یحسبی کہتے ہیں فصل فی الحجة فی ایجاب من قتل من سبہ و عابہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے یا ان کا عیب بیان کرے واجب ہے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اس میں جو باتیں ذکر کرتے ہیں دلیل کیا ہے؟
دلیل کیا آپ کے پاس؟ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو نبی کو اذیت کرے، سب نبی شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب قتل ہے. کیوں؟ کیونکہ باعث اذیت نبی ہے. اور بھائی جو چیز بھی باعث اذیت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس کے قتل کا سبب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وقال تعالی فی قاتل المؤمن مثل ذلك فمن، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کرے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اس کے متعلق بھی کہا کہ وہ بھی جہنمی. اچھا، اور ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تفصیلا، جو ملعون ہے اس کو پکڑ لو جہاں بھی ہے اس کو قتل کرو. یہ کتاب الانجاد فی ابواب الجہاد تعلیف الازدی القرطبی، شاب مؤسسۃ الریان، یہاں پر صفحہ نمبر 632 میں فرماتے ہیں ان الذين يؤذون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیا ہے. اچھا، اللہ کی اذیت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی اذیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مثلا اللہ تعالیٰ موٹا ہے، اللہ تعالیٰ مثلا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، یہ اللہ کی اذیت ہے. اللہ کی اذیت تو شرک ہے، کفر ہے، تو اسی کے برابر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت ہے. کیونکہ اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے وہ اللہ کی اذیت کرتا ہے. وہو کفر صریح لا محالہ، یہ کفر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت. اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے مہمانوں کے سامنے ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا، آواز بلند کرنا، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ باعث اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات کا انکار کریں گے آپ؟ ان میں سے کن مقدمات کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ علامہ عبد اللطیف صاحب. اچھا، یہ کتاب الاعتقاد الخالص من الشک والانتقاد، تالیف ابن عطار، متوفى سنہ 727، شاب دولت قطر. یہاں پہ فرماتا ہے صفحہ نمبر 285 میں وقرن سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واداه بإذائه تعالی وكان حکم معدیه تعالی القتل كان معدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم كذلك. اللہ تعالیٰ نے اپنے اذیت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت کرنے والے کے درمیان برابری تساوی قرار دیا. اللہ کو جو اذیت کرتا ہے اس کا حکم قتل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم کو جو اذیت کرے وہ اس کا حکم بھی قتل ہے. یہ شرح العلامۃ الزرقانی للمواہب اللدنیہ ہے، جز نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ولا ریب ان اذاہ علیہ السلام کفر یقتل کافر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرے یہ کفر ہے اور اس کا کرنے والا واجب القتل ہے، قتل کا مستحق. تو میرے محترم ناظرین، ہم نے 2 طریق سے عدم اسلام شیخین ثابت کر دی. ایک طریق ہے کہ انہوں نے بے احترامی کیا، بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاجماع کفر ہے. ہم نے تقدم سے ابھی استدلال نہیں کیا، ہم نے رفع صوت سے، ہم نے آیات کے متن میں کیا